الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے بھائیوں اور عزیزوں، میری بہنوں اور بچیوں، یہ سورہ المومنون مکی ہے. اس کا زمانہ نزول معلوم ہوتا ہے قیام مکہ کا درمیانی زمانہ ہے، درمیانی عرصہ. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے، کیونکہ ان کا یہ قول ایک نقل کیا جاتا ہے کہ یہ سورت ان کے سامنے نازل ہوئی ہے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی وحی کے وقت اس کو دیکھا. تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ زمانہ وہ ہے، یوں تو سارا ہی زمانہ قیام مکہ کا اور قیام مدینہ کا بھی اسی کام کے لیے ہے، لیکن بطور خاص مکہ کے قیام میں افراز سازی کا کام سب سے زیادہ ہوا ہے اور اسی پر سب سے زیادہ توجہ تھی. تو یہ زمانہ جب ظاہر ہے جب یہ سورت نازل ہوئی ہے تو چونکہ افراز سازی پر ہی توجہ دی جا رہی تھی، اس لیے شروع ہی میں اس میں وہ آیات آئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک مومن میں کس طرح کی صفات ہونی چاہیے. اور افراز سازی کے لیے نمونے کی ضرورت ہوتی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی چونکہ اصل نمونہ ہے، تو اس لیے اس سورت کا اصل موضوع ہی اتباع رسول ہے. چنانچہ سب سے پہلے ان صفات کو ذکر کیا گیا ہے جو ایک مومن کا اصل سرمایہ ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کی پیدائش، آسمان و زمین کی پیدائش، نباتات و حیوانات کی پیدائش، اور اس سے دوسرے آثار کائنات کو بیان کیا گیا ہے. اور اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ دیکھو توحید اور معاد کے حوالے سے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بیان فرماتے ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز اس پر شاہد و عادل ہے. پھر اسی کی تائید میں چند انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. تو مقصود ان کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ بتانا یہ ہے کہ دیکھو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور جو دعوت دے رہے ہیں یہی دعوت اللہ کے نبی بھی لے کے آئے تھے، اور جس طرح ان کی قوموں نے اعتراضات کیے تھے وہ وہی اعتراضات یا اسی طرح کے اعتراضات ہیں جو اعتراضات تم کر رہے ہو. جن قوموں نے اپنے رویے پر اصرار کیا تو بالآخر وہ تباہ ہو گئی، تو تم بھی اگر یہی رویہ جاری رکھو گے تو سوچ لو تمہارا انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا. اور آخر میں جا کر توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھو خود غور کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یوں ہی فضول پیدا تو نہیں کیا، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے اور کل کو اسی بارے میں تم سے باز پرس ہونے والی ہے. چنانچہ دیکھیے سورہ مومنون 18واں پارہ، اس میں سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا 10 ایسی صفات بیان کی گئی ہیں جو قرآن کریم کے پڑھنے کے نتیجے میں اور قرآن کریم سے استفادہ کے نتیجے میں اور اسلامی تعلیمات کو قبول کرنے کے نتیجے میں، یا کہنا چاہیے اتباع رسول کے نتیجے میں ایک مومن میں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ صفات پیدا ہو جائیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہے وہ زندگی جو کامیاب زندگی ہے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. حضرت عمر فاروق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن میں 10 ایسی صفات بیان ہوئی ہیں کہ جو آدمی وہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کامیابی حاصل کر لی یا کامیابی کے راستے پر پڑ گیا. اسی فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پائی ان ایمان لانے والوں نے
جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، دب جانا، اظہار عجز و انکسار کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز میں اپنے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کرے جس میں اللہ کی ہیبت اور اس کی عظمت سے اس کا دل لرزے اور اس کے سامنے جھکے، اور اس کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوتی جائے۔ تو جب دل میں عاجزی پیدا ہوگی تو اس کا اثر انسانی جوارح اور انسانی اعضاء پر بھی پڑتا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پھر آدمی کا جسم ڈھیلا نہ پڑے اور وہ جھکتا نہ چلا جائے۔ تو پھر آدمی بغیر کسی حرکت کیے اللہ کے سامنے سراپا اتباع اور انقیاد بنا ہوا اس طرح ساکن اور ساکت کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ مجھے ہاتھ ہلانا ہے یا مجھے پاؤں ہلانا ہے یا مجھے کوئی اور حرکت کرنی ہے۔ جس طرح اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کا جسم بھی ہماتن اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور جو آدمی فرض کرے نماز میں کبھی ادھر خارج کرتا ہے، کبھی ادھر، کبھی داڑھی سے کھیلتا ہے، کبھی کپڑوں سے کھیلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں خشوع نہیں ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جب اس طرح کی حرکتیں کرتا ہوا نماز میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا۔ تو یہ نماز میں خشوع ہی اصل میں نماز کی حقیقت کو پیدا کرتا ہے، اور یہی سب سے پہلے دل و دماغ کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوسری بات فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ ہیں جو ہر طرح کے لغو کام سے اور لغو باز سے دور رہنے والے، اعراض کرنے والے، یعنی ہر وہ بات جس کو ہم فضول، لا یعنی اور لا حاصل کہتے ہیں، جس کا دین میں تو خیر کیا فائدہ ہوگا، جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کسی حضور میں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مومن کی، ایک مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر لا یعنی اور فضول کام کو چھوڑ دے، کہ وہ دیکھے جو میں کام کرنے لگا ہوں آخر اس میں کوئی دنیا اور دین کا کوئی فائدہ ہے۔ اور اس لیے مومنوں کی یہ تعریف بتائی گئی کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ کسی بھی فضول کام سے، ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں کوئی لغو باتیں ہو رہی ہوں، تو وہ بڑے وقار سے اور خاموشی سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو مومنوں کی یہی پہچان ہے کہ وہ کبھی بھی اپنا وقت کسی فضول کام میں ضائع نہیں کرتے، ہر وقت مقصد زندگی ان کے سامنے رہتا ہے اور اسی کے حصول میں لگے رہتے ہیں۔ اور مزید فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا حقیقی مقصود یہ ہے کہ انسان کا مال اس سے پاک ہو جائے، لیکن مال اس وقت پاک ہوتا ہے جب آدمی کی نیت اس سے پاک ہو، یعنی آدمی کی نیت اس لحاظ سے بالکل پاک ہو جائے کہ یہ مال میرا نہیں بلکہ یہ اللہ کا ہے، یہ میرے پاس اس کی امانت ہے۔ میں جب یہ مال کسی کو دیتا ہوں تو گویا میں امانت لوٹاتا ہوں۔ اس سے اس کے دل و دماغ میں مال کی محبت کی وجہ سے جو برے اثرات پیدا ہو سکتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، اور پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مال میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی اضافہ کرنا اور بڑھنا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اپنے تزکیہ کی فکر کرتے ہیں، اپنے دل و دماغ کی پاکیزگی کی، اپنے مال کی پاکیزگی کی، ہر چیز کی پاکیزگی کی فکر ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ مزید فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی لونڈیوں کے، وہ کسی کے پاس نہیں جاتے، اس کی چونکہ اللہ نے اجازت دی ہے فإنہم غیر ملومین، تو ظاہر ہے کہ یہ ان سے قربت تو اللہ کے نزدیک قابل ملامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک قابل معافی، بلکہ کہنا چاہیے مطلوب ہے، اس لیے کہ یہ مقصود تو نہیں ہے کہ انسان ان چیزوں سے بالکل بلند ہو جائے، یہ صفت تو صرف فرشتوں کی ہے۔ انسان کی حقیقت تو یہ ہے کہ جب وہ ایمان لے آتا ہے تو وہ اصلاً اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو اس کی ساری صلاحیتیں اللہ کے احکام کے مطابق صرف ہوتی ہیں۔
تو وہ اپنے جنسی جذبات میں بھی اپنے اوپر قابو رکھنے والا ہوتا ہے. جہاں اللہ نے اجازت دی ہے اس کے علاوہ کبھی بھی اس کی نگاہ بھی بے باک ہونے میں نہیں آتی، چاہے جائے کہ اس کے دل و دماغ بے قابو ہو جائے. مزید فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں پر اور اپنے عہد و پیمان پر نگاہ رکھنے والے، رعایت کرنے والے اور پاسبانی کرنے والے لوگ ہیں. یہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس کرتے ہیں. یعنی امانت دار کے حوالے کرتے ہیں، اس کی نگہداشت کرتے ہیں، اس میں کبھی خیانت نہیں کرتے. اس سے جب کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں تو وعدہ ایفا کرتے ہیں، وعدہ توڑتے کبھی نہیں. وعدہ توڑنا اور امانت میں خیانت نہ کرنا، وعدہ وفا کرنا اور امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ نتیجہ ہے سچ بولنے کا. جو آدمی سچ کی زندگی گزارتا ہے اور سچا ہے، وہ ظاہر ہے نہ امانت میں خیانت کرے گا اور نہ وعدے کی خلاف ورزی کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے وہ لوگ اپنی زندگی میں سچے لوگ ہوتے ہیں، قول و قرار کے پکے، معاملات کے صاف ستھرے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر محافظ ہیں، محافظت کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی وہ صرف یہی نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ نمازوں کی محافظت اور حفاظت کرتے ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کبھی نماز چھوٹتی نہیں. ایسا نہیں کہ ایک پڑھ لی، دوسری نہیں پڑھی، دوسری پڑھی، چوتھی نہ پڑھی. کبھی ان کی نماز قضا ہونے میں نہیں آتی. دوسرا یہ ہے کہ وہ ہر نماز کو نہایت اہتمام سے پڑھتے ہیں، اس کے سنن سمیت، اس کے آداب سمیت، اس کے مستحبات سمیت. وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. حضور قلب انہیں میسر ہوتا ہے. اس لحاظ سے نماز کا جو حقیقی فائدہ ہونا چاہیے وہ ان کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں ان کا دل و دماغ، ان کے سیرت و کردار، ان کے اعضاء و جوارح کی تربیت اس طرح ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی جنت کے وارث بنا دیے جاتے ہیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ وارث ہیں، یہی لوگ ہیں جو اس جنت کے وارث ہیں جس کے ظاہر ہے کہ مومن وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ وہ صفات ہیں جو سب سے پہلے بیان فرمائی گئی. اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ دیکھو یہ صفات، اس میں اگر ان پر غور کیا جائے تو اس میں بنیادی طور پر اللہ کا دل و دماغ میں تصور کا راسخ ہو جانا ہے، اس کی ذات کا استحضار ہے، یہ بنیاد ہے. اور اس کے بعد ظاہر باقی چیزیں پیدا ہوتی. اور اگر ایک آدمی کا اللہ کے بارے میں تصور ہی واضح نہیں ہے یا اسے استحضار میسر نہیں، وہ اللہ کی حقیقت کو نہیں جانتا بلکہ شرک کرتا ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ اس بات کا یقین نہیں رکھتا کہ اللہ کے سامنے کبھی حاضری بھی ہونی ہے، قیامت بھی آنی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو وہ ایمان کے قریب بھی نہیں جا سکتا اور اس کے اندر یہ صفات پیدا نہیں ہو سکتی. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نبی کی اصل دعوت یہ ہے کہ وہ تمہارے اندر توحید کا تصور پیدا کرے، توحید تمہارے دل و دماغ میں اتارے، یہ ہے اور آخرت کا یقین تمہارے اندر پیدا کرے. اور وہ جو باتیں اس سلسلے میں کہتا ہے، اگر تم خود اپنی تخلیق کے بارے میں سوچو، زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں سوچو، آثار کائنات پہ غور کرو، تو خود محسوس کرو گے کہ حضور جو کچھ فرماتے ہیں ان میں سے ایک ایک بات صحیح ہے، کیونکہ ان میں سے ہر چیز اس پر دلالت کرتی ہے. کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، تو اب ظاہر ہے جب وہ ہڈیوں پر گوشت بھی چڑھ گیا تو وہ ایک بت سا تو بن گیا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا. لیکن جب وہ پیدا ہوا، تخلیق عمل سے گزر کر دنیا میں آیا، بڑا ہوا، عقل اور اسے نوازا گیا، تو کہا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کی کہ جس نے اگر اس کو صرف بوٹی کی شکل میں یا ایک لوتھڑے کی شکل میں یا بغیر روح کے ایک بت کی شکل میں دیکھا ہے، اور یا وہ پیدا ہونے کے بعد خوبصورت بچہ کی شکل میں بھی دیکھا ہے، تو وہ کیا تصور کر سکتا ہے
کہ کل کو یہ ایک عظیم سائنسدان ہوگا، وہ کبھی سوچ سکتا ہے یہ کل کو قائد اعظم ہوگا، وہ کبھی سوچ سکتا ہے یہ کل کو اقبال بنے گا، وہ کبھی سوچ سکتا ہے، اور اپنا جو انبیاء کرام کا تصور کر لیجئے، کبھی یہ اللہ کا کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں، ظاہر ہے وہ اسی پراسے سے دنیا میں آئی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی ذرا قوت تخلیق کا اندازہ کرو کہ وہ کس طرح ایک گندے پانی کی بوند سے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر وہاں بھی اور خون کی شکل میں اس کو غذا پہنچا کر جب دنیا میں لاتا ہے تو اس کے اندر کیسی کیسی عجیب و غریب عقل کی قوتیں اس کے اندر پیدا کرتا ہے، پھر کیسی کیسی روحانی قوتیں اس کے اندر اٹھاتا ہے، اور اس میں کیسی کیسی صفات پیدا کرتا ہے، کن کن کمالات سے اس کو آراستہ کر دیتا ہے کہ اس کو دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ تو کہا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب پیدا کرنے والوں میں سے بہتر۔ تو جب وہ یہ سب کچھ پیدا کر سکتا ہے کہ مٹی کی بوند سے، تو مرنے کے بعد دوبارہ وہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ سب کو مار کیوں نہیں سکتا؟ کہا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، اور ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ۔ تو جس کی نگاہ میں یہ پورا پروسیس ہے وہ غیر جانبداری سے سوچے تو وہ قیامت کے آنے پر کبھی معترض نہیں ہو سکتا، اور کبھی اس میں شبہ لاحق نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، کہا دیکھو تمہاری زمین کی ساری پیداوار جو تو زمین میں کاشت کرتے ہو بوتے ہو، اس کا تمام تر دار و مدار پانی کے برسنے پر ہے، بارش کے اترنے پر۔ غلہ زمین سے اگتا ہے، اگر بارش نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کو برابر نہیں ہو سکتا۔ تو تمہاری بقا تمہاری غذا پر ہے، اور غذا کا دار و مدار پانی پر ہے۔ تو تم نے کبھی غور کیا ہے کہ آسمان سے پانی اترتا ہے، یعنی بادلوں سے پانی برستا ہے، زمین اس کو اتنا نکلتی ہے جتنا اس کی بارآوری کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور جتنی آبیاری کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ سارا ہی نکل لے تو دلدل بن جائے، اگر اس کو سخت کر دیا جائے اور سارا پانی بہہ کے دوبارہ پانی کے ذخیروں میں چلا جائے تو ظاہر ہے انسان غذا کے بغیر رہ جائے اور زمین سے کچھ بھی پیدا نہ ہو۔ کہا تم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کو زمین میں ٹھہرایا، یعنی جتنا اس کی آبیاری کے ضروری تھا اس کا زمین کو نگلنے دیا، اور باقی سارا ندی نالوں میں چلا گیا۔ کہا اگر ہم چاہتے تو اس کی ایک بوند بھی پانی کے اندر نہ اترے، زمین کے اندر نہ اترتی۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم جس طرح اس کو برسانے پر قادر ہیں اس طرح اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ تو دیکھو اللہ کی قدرت اور یہ ساری قدرت کے نظارے، کیا یہ یقین نہیں دلاتے کہ قیامت بھی آئے گی، خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے؟ تو ہم نے جو قدم قدم پر گمراہیاں خرید رکھی ہیں اور غلط تصورات بنا رکھے ہیں، ان کا کوئی جواز نہیں۔ پھر اسی کی تائید میں انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے۔ کہا دیکھو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یہی تو وہ تعلیم ہے جو ہر پیغمبر نے دی۔ نوح علیہ السلام حضرت آدم کے بعد پہلے رسول ہیں، تو کہا وہ دنیا میں آئے تو انہیں بھی آ کر یہی کہا کہ اب میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، اور اگر تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ خدا کو جا کر کیا جواب دو گے، یا اس کے برے انجام سے نہیں ڈرتے؟ لیکن ان کا ہر پھر کے وہی اعتراض تھا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے اللہ کے رسول آئے ہیں، ان کو نہ جانے یہ بات کیوں ہمیشہ کھٹکتی رہی، وہ کبھی اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ انسان کو اللہ نے بڑا بالا قامت اور بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور اس کا سب بلند مقام ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے نبوت ان میں رکھی۔ لیکن ان کو ہمیشہ یہ اعتراض رہا کہ ایک بشر اور ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چنانچہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کے سرداروں نے بھی یہ کہا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو صرف تمہاری طرح ایک آدمی ہے، اس کو ہم نبی کیسے مان لیں؟ یرید ان یتفضل علیکم، یہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اور اگر اللہ کسی کو نبوت دے کر بھیجنا ہی چاہتا تھا تو لانزل ملائکۃ، وہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ جس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد بھی اس طرح کی باتیں سنتے رہے، اس لیے ان کا کوئی حاصل نہیں۔ تو پھر بتایا کہ بالآخر جب قوم نے صدیوں تک بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو پھر حکم دیا کہ تم ہماری نگرانی میں ہمارے سامنے کشتی تیار کرو، اور جب اللہ کا حکم آ جائے وفارت تنور، اور تنور ابل کھڑا ہو،
فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو تم ہر طرح کی مخلوق کا، جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھاؤ، تو سوار کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ ہاں، آپ کی بیوی نہیں اس میں سوار ہوگی، اس لیے کہ اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، وہ کافروں کے ساتھ رہے گی۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اسی طرح جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں وہ سب ڈبو دیے جائیں گے، اس وقت کسی کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور پھر جب تم اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جاؤ تو سوار ہونے کے بعد کہنا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ظالموں کی قوم سے ہمیں نجات دی۔ یعنی قدم قدم پر ان واقعات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہی دعوت لے کے آئے ہیں حضور جو ہر پیغمبر کی دعوت دی۔ انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی، انہوں نے معاد کی دعوت دی، جب ان کی قوم نے اس کو نہیں مانا تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ اس وقت بغیر نام لیے قوم سمود کا واقعہ بھی پیش بیان فرمایا گیا، اور ان کے بارے میں یہ بتایا کہ انہوں نے بھی یہی کچھ کیا، بالآخر ان کا انجام بھی یہی ہوا، اور اعتراض ان کا بھی یہی تھا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، کہ یہ ایک بشر ہے تم جیسا، جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں رہو گے۔ چنانچہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہارون کا واقعہ بھی اسی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے پیش فرمایا گیا ہے کہ دیکھو جو اے مکے کے لوگوں، جو تمہارا رویہ ہے یہ بالکل ان کی قوموں کا رویہ تھا، جو دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی دعوت بالکل ان کی تھی۔ تو سوچ لو تم کہاں کھڑے ہو، اور ان کا انجام بھی تمہارے سامنے ہے، اور اگر تم اس انجام کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہو تو پھر سوچ لو انجام کیا ہوگا۔ اور پھر ایک بہت بڑی حقیقت نے اشارہ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم سوائے خواہشات کے اتباع کے اور کسی چیز کو نہیں جانتے۔ انسانیت تم سے رخصت ہو گئی ہے، تم حیوانیت کے پرستار بن گئے ہو، اور تمہاری زندگی حیوانی زندگی ہے۔ جس طرح کہ حیوان صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا جانتا ہے، عقل اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ پرستار بن جاتا ہے اپنی خواہش، جو اس کا جی چاہتا ہے سو کرتا ہے، جو اس کی ضرورتیں اسے چاہ کر آتی ہیں وہ کھاتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے وہ کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پی لیتا ہے، اس کو جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے تو جو اس کے سامنے کوئی کمزور جانور آتا ہے اس کو شکار کر لیتا ہے۔ ظلم کرنے کو اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ ظلم بھی کوئی چیز ہوتی۔ اس طرح اور کسی بارے میں وہ نہیں جانتا۔ بالکل تمہارا حال بھی یہی ہے کہ تمہاری پوری ساری زندگی خواہشات کے اتباع کا دوسرا نام، اور کہا اگر اس کو قبول کر لیا جائے اور حق دنیا سے اٹھا لیا جائے، دنیا کو تصور نہ رہے کہ سچ بھی کوئی چیز ہے، عدل بھی کوئی چیز ہے، ظلم برا ہوتا ہے، جھوٹ برا ہوتا ہے، راستی اچھی ہے، خدا پرستی بھی کوئی چیز ہے، انسانیت بھی کسی چیز کا نام ہے، اب اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور انسان کو صحیح رکھ سکتا ہے، یہ چیزیں اگر ختم ہو جائیں تو کہا وَلَا اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق ان کی خواہشات کا پیروکار ہو جائے، پیروی کرنے لگے تو زمین و آسمان تباہ ہو جائے، اور جو کچھ ان میں کچھ بھی باقی نہ رہے۔ یہ تو صرف حق کی وجہ سے ہر چیز کی زندگی ہے، لیکن تم نے حق ہی سے علاج شروع کر دیا تو ظاہر ہے کہ تم کیسے باقی رہ سکتے۔ آخر میں جا کر کہنا چاہیے کہ آخری بات ایسی فرمائی گئی ہے کہ جس کے بعد اگر آدمی نہ سوچے تو پھر اس کو سمجھانے والی چیز کوئی نہیں ہے۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کیا، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں؟ یعنی تم گلے سرسبد ہو اس کائنات کا، جیسی تمہیں شکل و صورت دی ہے کسی کو نہیں دی، جیسے تمہیں عقل عطا کی ہے کسی کو عطا نہیں کی گئی، جیسے تمہارے اندر بلند پروازی رکھی گئی ہے کسی میں نہیں رکھی گئی، جیسے تمہارے عزائم عظیم ہیں کسی کو ایسے عزائم نہیں دیے گئے، تسخیر کائنات کا جذبہ تمہارے اندر کوڑ کوڑ کر بھرا گیا ہے، تم نے خود اس زمین پر کیا سے کیا نہیں کر ڈالا، تو تم سمجھ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد اللہ نے مقرر ہی نہیں کیا، اور پھر تم یہاں جس طرح خضر و پودے کی طرح زندگی گزار کے مر کھپ کے چلے جاؤ گے تو کیا تمہیں کسی کے سامنے جواب دہی نہیں کرنی؟ کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا نہیں؟ کہا یہی تمہاری ساری خرابی کی بنیاد ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، لا الہ الا ہو،
رب العرش الکریم، وہ مالک ہے عرش کریم، عرش عظیم کا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا، لا برہان لہ بہ، جس کی اس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، فإنما حسابہ عند ربہ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ سورہ نور ہے جس کی میں نے پہلی آیت پڑھی ہے۔ اس کا نام اللہ نور السماوات والارض سے ماخوذ ہے، اور یہ مدنی ہے۔ یہ گمان ہوتا ہے کہ 6 ہجری کے آغاز میں یا 5 ہجری کے آخر میں یہ نازل ہوئی، اور یہ بھی خیال ہے کہ غزوہ احزاب میں سورہ احزاب نازل ہوئی، غزوہ احزاب کے بعد، اور اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ پیش کیا گیا ہے یا بیان فرمایا گیا ہے، اس کے بارے میں احکام دیے گئے ہیں، وہ واقعہ افک ہے، اور یہ پیش آیا ہے غزوہ بنو المصطلق کے بعد اس کی واپسی پر۔ تو اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چونکہ سن 5 ہجری کے آخر یا 6 ہجری کے شروع میں واقعہ غزوہ پیش آیا ہے، تو وہی اس کا زمانہ ہے نزول کا۔ تو یہ جو 5 یا 6 ہجری کا زمانہ ہے، اس وقت ہر تاریخ پر نگاہ رکھنے والا جانتا ہے کہ اسلام ایک قابل ذکر قوت بن چکا تھا۔ غزوہ خندق کے بعد، یعنی غزوہ احزاب کے بعد، یوں سمجھیے کہ حالات میں اور واقعات میں ایک ایسی تبدیلی پیدا ہوئی کہ عربوں نے اسلام کو تباہ کرنے اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں بھی کی، یہ سب سے آخری اور بڑی کوشش تھی جس میں وہ ناکام ہو گئے۔ چنانچہ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب عربوں نے اپنی اقدامی قوت کھو ڈالی ہے، اب جب کرو گے اقدام تم کرو گے، وہ دفاع کریں گے، اب ان میں یہ قوت نہیں رہی کہ بھی وہ چڑھ کے تم پر آئے۔ چنانچہ حالات نے ثابت کیا کہ حضور نے یہ جو فرمایا تھا وہ صحیح ثابت ہوا۔ چنانچہ اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو زیر کرنا اور ان کو ختم کرنا ہمارے لیے فوجی طور پر ممکن نہیں رہا، تو پھر انہوں نے معلومات باہر کی قوتوں نے زیادہ منافقین سے کام لینا شروع کیا کہ مسلمانوں کی اصل قوت ان کی فوجی قوت نہیں ہے، بلکہ ان کی اخلاقی قوت ہے، ان کے کردار کی عظمت، یہ ہے وہ اصل سبب جس کی وجہ سے کسی میدان میں بھی یہ سرنگوں نہیں ہوتے۔ اور کفر کی اصل کمزوری یہی ہے، اس لیے ہم ان کی بلندی تک تو پہنچنے سے رہے، البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ہم پستیوں کی طرف کھینچیں۔ تو تم کوشش کرو کہ کسی طرح ان کے اندر مختلف قسم کے فتنے اٹھاؤ، الزامات کی ایک فضا پیدا کر دو، تو اس کے نتیجے میں اثرات پڑیں گے ان کے معاشرے پر، تو اس کا نقصان انہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے مختلف فتنے اٹھائے، جن میں یہ افک کا واقعہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ جب غزوہ بنو المصطلق سے مسلمان واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رات وہاں گزری، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تہجد سے بھی پہلے رفع حاجت کے لیے باہر گئی تو وہاں میرا ہاتھ ٹوٹ کے گر گیا، اندھیرے میں پتہ نہیں چلا۔ جب میں واپس آئی دیکھا ہار نہیں تھا، میں پھر وہاں تلاش کرنے گئی تو مجھے تلاش کرتے ہوئے اتنی دیر ہو گئی کہ پیچھے قافلے نے پڑاؤ اٹھا دیا۔ طریقہ یہ تھا کہ ہم ازواج مطہرات قرآن اندازی کے نتیجے میں ایک ایک حضور کے ساتھ جاتی تھی، اس وقت حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھی، تو کہا ہم اس زمانے میں ہمیں کھانے پینے کو زیادہ نہیں ملتا، اس لیے ہم بہت ہلکی پھلکی تھی، تو میرا ہودج جو تھا، طریقہ یہ تھا کہ لوگ آ کر اٹھاتے، میں پہلے اس میں بیٹھ جاتی، انہیں آ کر اٹھایا اور 3-4 آدمی اس کو اٹھانے والے کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ میں اس میں نہیں ہوں، انہیں اونٹ پہ رکھا اور چلے گئے۔ میں جب آئی تو قافلہ جا چکا تھا، میں حیران ہوئی کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، لیکن پریشان ہونے کی بجائے میں نے دیکھا کہ آگے جا کے جب وہ دیکھیں گے میں نہیں ہوں تو پیچھے پلٹ کے کوئی نہ کوئی آئے گا مجھے لینے کے لیے، تو میں وہیں بیٹھ گئی، بلکہ لیٹ گئی، مجھے نیند آ گئی، تو میں اپنے کپڑا لپیٹ کر دوپٹہ لپیٹ جو چادر تھی اوپر وہ لپیٹ کے لیٹ گئی، سو گئی۔
صفوان نام کے صحابی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ قافلہ چلا جائے تو اس کے بعد، قافلہ کے جانے کے بعد وہ دیکھیں ادھر ادھر کہیں کوئی سامان رہ گیا ہو تو اس کو لے کے بعد میں وہ آتے تھے۔ چنانچہ وہ قافلے کے نکل جانے کے بعد جب وہ آئے، وہاں پہنچے تو دور سے دیکھا کہ کوئی سویا لیٹا ہوا، قریب آ کے دیکھا تو ہوا چلنے کی وجہ سے چونکہ چہرہ ننگا ہو گیا تھا حضرت عائشہ کا، تو وہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے حجاب کی آیات اتر چکی تھی غزوہ احزاب، اپنے سورہ احزاب میں، یعنی وہ عورتوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس سے پہلے بے پردہ یہاں باہر آتی جاتی تھی۔ تو انہوں نے کئی دفعہ مجھے دیکھا تھا، تو انہیں جیسے ہی مجھے دیکھا تو انہیں مجھے پہچان لیا، اور انہوں نے بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جہاں یہاں رہ گئی۔ کہا ان کے اس انا للہ پڑھنے سے میری آنکھ کھل گئی، میں جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس اللہ کے بندے نے میرے پاس آ کر اونٹ بٹھا دیا، مجھ سے کوئی بات نہیں کی، دور جا کے کھڑا ہو گیا، میں جا کے اونٹ پہ چڑھ کے بیٹھ گئی، اس نے آ کر مہار پکڑی اور لے کر وہ قافلے سے پیچھے پیچھے مدینے پہنچ گیا۔ قافلے والے بھی پہنچے ہی تھے کہ ہم پہنچ گئے۔ چنانچہ جیسے ہی عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ صفوان حضرت عائشہ کو بعد میں لے کے آیا ہے، اس نے اس بات کا بتنگڑ بنا دیا کہ دیکھو یہ تنہا لے کے آیا انہیں، اور اس کے بعد جو کچھ گندے لوگ گندی باتیں کیا کرتے ہیں، اس نے بھی الزامات کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ چنانچہ کچھ لوگ اس پراپے گنڈے سے متاثر ہوئے، اور اچھے اچھے لوگوں نے بھی اس پراپے گنڈے میں، بعض اچھے اچھے لوگوں نے، حسان جیسے لوگوں نے بھی اس پراپے گنڈے میں ساتھ دی۔ چنانچہ کو مہینہ پر یہ خاک اڑتی رہی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان ہوئے۔ کہا اس دوران مجھے کچھ پتا نہیں، حضرت عائشہ کہتی مجھے کچھ پتا نہیں، میں اتفاق یہ کہ واپس آئی بیمار پڑ گئی، مجھے معلوم ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا، لیکن میں یہ محسوس کرتی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے جیسی توجہ میری طرف نہیں ہے۔ حضور جب شام کو گھر کو واپس آتے تو صرف ان کو معلوم تھا میں بیمار ہوں، گھر والوں سے اتنا پوچھتے کیف تیکم، یہ کیسی ہیں، بس اس کے علاوہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے محسوس کیا کوئی بات ایسی ضرور ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھی۔ میں نے اجازت چاہی کہ آپ چونکہ مصروف ہیں، توجہ نہیں دے سکتے، مجھے اجازت دیں میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ چنانچہ میں وہاں چلی گئی۔ اس کے بعد ایک واقعے کے سلسلے سے مجھے پتا چلا کہ اصل سبب تو یہ ہے، اب تو ظاہر ہے میرے لیے رات دن کے رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ تو کئی دنوں کے بعد حضور تشریف لائے، کہا اتنے دنوں کبھی میرے پاس بیٹھے نہیں تھے، مجھ سے بات نہیں کی تھی، آ کر میرے پاس بیٹھ گئے اور آ کر کہا کہ عائشہ، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر تم کو غلطی کر چکی ہو تو اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، اور اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری بے گناہی کو ظاہر کر دیں گے۔ تو کہا بتاؤ کہ اصل واقعہ کیا ہے؟ تو میں نے کہتے میرے والدین بھی پاس بیٹھے تھے، میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ آپ جواب دیجئے۔ انہوں نے کہا بیٹے میں کیا جواب دوں؟ اپنی والدہ سے کہا، انہیں بھی معذرت چاہیے کہ میں کیا جواب دے سکتی۔ میں نے کہا کہ ایک بات ہوئی ہے اور آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا اور خدا جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا تو آپ نہیں مانیں گے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، تو آپ اس کو تسلیم کر لیں گے، اسی میں کیا جواب دوں؟ کہا بھی یہ بات ختم ہی ہوئی تھی کہ ہم نے محسوس کیا کہ حضرت پر وہ کیفیت طاری ہو رہی ہے جو وحی کے نزول کے وقت ہوا کرتی تھی۔ کہا مجھے تو کوئی خوف نہیں تھا، میں جانتی تھی کہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن میرے والدہ نے جب یہ کیفیت دیکھی، وہ سمجھ گئے کہ ابھی وحی آئے گی اور اس میں ہو سکتا ہے سارا واقعہ کھول دیا جائے، تو ان کو تو اس قدر پریشان تھے وہ کہ یوں لگتا تھا کہ کاٹو تو ان کے جسم میں خون تک۔ چنانچہ کچھ دیر تک یہ کیفیت طاری رہی، یہ کیفیت ختم ہوئی تو حضور مسکرائے، بلکہ بہت خوش ہوئے، اور فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ اس میں 10 آیتیں سورہ نور میں ایسی اتری ہیں جس میں آپ کی برات کا اعلان کیا گیا، یعنی دنیا کی یہ واحد خاتون ہیں اس امت میں، یا بلکہ کہنا چاہیے کائنات کی واحد دوسری خاتون ہے۔ سب سے پہلے حضرت مریم کی پاک دامنی کے لیے وحی الہی اتری تھی، اور اس کا اعلان ان کے صاحبزادے جب وہ ابھی پہلے دن کے بچے تھے ان سے کرایا گیا تھا، اور جو ظاہر اللہ کی وحی تھی۔ اب وہ دوسری خاتون جس کی پاک دامنی کا اعلان اللہ کی جانب سے ہوا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ، اس لیے ان کو صدیقہ کہا جاتا ہے۔
وہ دنیا کی سب سے سچی اور پاک دامن خاتون۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ خیال تو تھا کہ کبھی نہ کبھی خواب میں حضور کو اصل حقیقت بتا دی جائے گی، لیکن اس کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری طرف سے خود پروردگار بولے گا، کہ میں اپنی ذات کو اتنا بڑا نہیں سمجھتی تھی کہ میری یہ قسمت بھی ہو سکتی۔ تو اللہ نے میری طرف سے جواب دیا۔ چنانچہ اب دیکھیں اس میں پھر ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کا جواب دے دیا گیا ہو، بلکہ اس کا جواب تو بعد میں دیا، اس سے پہلے یہ جس جرم کی بات کی جا رہی تھی زنا کی، اس کے بارے میں بنیادی احکام دیے گئے۔ اور پھر جیسے وحی الہی کا حال ہے کہ جب یہ بارش برستی ہے تو جل تھل نہال کر دیتی ہے، اسی طرح یہ اللہ کی رحمت کی بارش برسی ہے تو معاشرت کے احکام کھل کے بیان ہوئے اور ایک تفصیلی صورت نازل ہوئی۔ اور پھر دیکھیں اس کا انداز بھی باقی سب سے نرالا۔ باقی ساری صورتیں دیکھیں گے اس کا کہیں کسی کا یہ انداز آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس میں ہے سورۃ انزلناہا، یہ وہ صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، یعنی زور اس پر ہے ہم نے، یعنی تمہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کس ذات کا فرمان ہے یہ، یعنی ایسا نہیں ہے جو کلمہ نصیحت کو اتر آیا ہے تم سنو نہ سنو، اس کو ہم نے نازل کیا، اس لیے کان کھول کے سنو۔ منافقین بھی کان کھول کے سن لیں جنہیں اب تک جو کچھ بکواس کی ہے، یہ ہم ہیں اس کے نازل کرنے والے۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور جو ہم نے اس کے بارے میں احکام دیے ہیں اس میں، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو چاہے تم تسلیم کرو نہ کرو، عمل کرو نہ کرو، سمجھو کہ اس کو محض نصیحت سمجھ کے ٹال دو، کہ ایسا نہیں، اس کو ہم نے فرض کیا، یعنی یہ آئین اور قانون کی زبان ہے جو قرآن بول رہا ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ایسا بھی نہیں ہے کسی مغلق زبان میں جیسے عام طور پر قانون کی زبان ہوتی ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہو، کہا ہم نے اس کو صاف صاف ہدایات اس کی نازل کی، صاف صاف بے آیات بینات، اس کی آیات ہیں بالکل واضح، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے نصیحت پکڑو، اس سے سبق حاصل کرو۔ اب دیکھیے وہ جو احکام دیے گئے ہیں بغیر کسی تمہید کے، بالکل وہی آئین کا انداز کا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ لیکن یاد رہے کہ اس میں جو سزا سنائی گئی ہے زنا کرنے والے مرد اور عورت کی، یہ وہ ہیں جن کی ابھی شادی نہ ہوئی، غیر شادی شدہ۔ رہے شادی شدہ تو اس کے احکام بعد میں آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا کہ شادی شدہ اگر یہ غلطی کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ان کو سنگسار کیا جائے گا، لیکن غیر شادی شدہ اگر یہ حرکت کرے گا یا کرے گی تو فرمایا کہ زانی مرد، زانیہ، سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا کہ زنا کرنے والی عورت یا زنا کرنے والا مرد، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان کی یہ سزا۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اس میں دو باتیں قابل توجہ، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا، نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے بارے میں، جب تم انہیں کوڑے مارو تو دیکھو تمہیں رافت نہ آ پکڑے، تمہیں نرمی نہ آئے تمہارے اندر، مہربانی، ہمدردی یا کسی طرح کی بھی شفقت ان کے تمہارے دل میں نہیں آنی چاہیے کہ میں کوڑے آہستہ ماروں، ان کو بہت تکلیف نہ ہو۔ اور اس کو قرار دیا فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یعنی اللہ کا دین سے نماز پڑھنا نہیں ہے، اللہ کا دین اس کے فوجداری قوانین کا نفاذ بھی ہے۔ یہ جو اس نے احکام دیے ہیں، جو اس نے حدود جاری کی ہیں، ان کا نفاذ بھی اللہ کا دین ہے، اور اگر یہ اللہ کا دین نافذ نہ کیا جائے تو پھر عبادات بھی باقی نہیں رہتی۔ کہا اللہ کے دین میں دیکھو اس کے نفاذ میں تمہیں کوئی نرمی تمہارے اندر پیدا نہ ہو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار کی جانب سے ایک حدیث بھی بیان فرمائی۔ کہا کوئی بادشاہ تھا جس نے سزا دی کسی بھی ظاہر اس طرح کا جرم کرنے والے کو، تو اس نے حکم دیا کہ بجائے 100 کوڑے لگانے کے ایک کوڑا کم لگانا۔ اور دوسرا بادشاہ تھا، اس نے سزا دی، مسلمان تھا، تو اس نے کہا ایک کوڑا زیادہ لگانا۔ تو قیامت کے دن جب وہ دونوں پیش ہوئے تو پروردگار نے پوچھا کہ تم نے ایک کوڑا زیادہ کیوں لگایا؟
انہوں نے کہا جی میرے اندر جو دین کے بارے میں غیرت پائی جاتی ہے میں نے اس کی وجہ سے کوڑا زیادہ لگا ہے۔ تو پروردگار پوچھے گا کیا تم میرے دین کے بارے میں مجھ سے زیادہ حکیم ہو، زیادہ حکمت سمجھ رکھتے ہو؟ اور دوسرے سے پوچھا کہ تم نے کم کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ آپ کی مخلوق ہے، تھا وہ بھی آپ کی مخلوق ہی میں سے تھا جس نے جرم کیا، مجھے اس پر ترس آیا، فرمایا تم مجھ سے زیادہ رحیم و کریم ہو، دونوں کے بارے میں حکم ہوگا ان کو جہنم میں پھینک دو۔ یعنی اللہ کے دین کے بارے میں کس طرح کی تبدیلی، نہ اس میں زیادتی کی جا سکتی ہے نہ اس میں کمی کی جا سکتی۔ یہ ایک معیار ہے اور علامت ہے ایمان کی کہ اگر تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو دیکھنا یہ تبدیلی مت کرنا۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی ان کو سزا کہیں تنہائی میں نہیں دینا ہی، کہیں جیل کے اندر نہیں دینی، بلکہ مجمع عام میں لوگ دیکھیں اپنی آنکھوں سے، کیونکہ مقصود جو ہے حدود کے جاری کرنے سے وہ صرف اس آدمی کو سزا دینا نہیں ہے، صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس کو عبرت بنانا بھی ہے، تاکہ لوگ جب دیکھیں گے نا تو جس دماغ میں ایسا کوئی خناس ہوگا وہ دیکھ کر نکل جائے گا۔ مزید فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، یعنی جو زناکار مرد ہے کوئی شریف عورت اسے نکاح نہ کرے، اور جو زناکار عورت ہے اس سے کوئی شریف مرد نکاح نہ کرے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو توبہ نہ کریں۔ اگر کسی سے ایسی غلطی ہو گئی اور بعد میں اس نے توبہ کر لی ہے تو توبہ کرنے کے بعد اللہ کا قانون ہے کہ ایسے جیسے اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی یہ حرکت کرتا ہے پھر سزا بھی ملتی ہے لیکن پھر بھی باز نہیں آتا، اور یا یہ کہ سزا سے بچ نکلا کس طرح، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ کسی بھی شریف آدمی کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ آپ پاک دامن بیٹی کو کیا اس طرح کے آدمی کو دے گا۔ تو اس لیے احتیاط سکھائی گئی ہے کہ پاک لوگ پاک گھروں میں جانے چاہیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، آگے آ بھی رہا۔ مزید فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، یہ تو سزا ہے سخت ترین سزا اس کی جو زنا کرتا ہے اور زنا کرتی ہے، لیکن جو آدمی ایسا نہیں ہے اور آدمی اٹھ کر کوئی کسی پاک دامن عورت پر کوئی آدمی زنا کا الزام لگا دیتا ہے، یا کوئی عورت کسی مرد پر زنا کا الزام لگا دیتی ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں تو عام ہو گیا کسی کو بچہ معمولی بات سمجھتے ہیں ہم، تو کہا والذین المحصنات، جو لوگ پاک عورتوں پر تہمت لگائے، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر اس پر گواہ لے کے نہ آئے۔ جو آدمی الزام لگاتا ہے کہ یہ زانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے موقع کے 4 گواہ پیش کرے، اور جس طرح یہ جرم مرد کے لیے ہے اسی عورت بھی کسی مرد کو زانی نہیں کہہ سکتی، تو ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے۔ اگر وہ گواہ پیش کر دے، نہ گواہ پیش فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلد، تو پھر اس الزام لگانے والوں کو 80، کیونکہ یہ ایک مومن اور شریف آدمی کے لیے زنا کا الزام یہ اس کو مار دینے کے مقابل، اس کی کردار کشی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اور اس طرح کی باتیں معاشرے میں یوں سمجھیے کہ بے حیائی کو عام کر دیتی، ایک جھجک اتر جاتی۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، اللہ فرماتا ہے کہ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا، بات تمہارے کانوں تک پہنچی، اسی وقت کیوں مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان ہے۔ یعنی تم جانتے ہو کہ ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت جس طرح کی تمہاری تربیت ہوئی ہے، تمہارا معاشرہ پیدا ہوا، تم کیا کبھی تمہیں تنہائی میں اگر اچانک ایسا موقع مل جائے تم ایسی حرکت کرو گے؟ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو کیا تم عائشہ کے بارے میں سوچو گے، صفوان کے بارے میں سوچو گے؟ حدیث میں آتا بھی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ محترمہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، حضرت ابو ایوب کہنے لگے کہ ایوب کی ماں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم اگر ایسا کوئی موقع پاؤ، یعنی تمہیں کہیں ایسا اتفاق پڑ جائے کہ تم جنگل میں رہ جاؤ، پیچھے سے ایک آدمی آئے وہ تمہیں لے کے آئے
کیا تم یہ گناہ کر سکتی؟ نہ خدا نہ کرے، میں سوچ بھی نہیں سکتی. کہنے کہ عائشہ تم سے 1000 درجہ بہتر ہے. وہ کیوں کریں گے؟ اور کہا کہ اگر مجھے ایسا موقع ملے میں مر جانا بہتر سمجھتا ہوں، میں کبھی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو صفوان تو مجھ سے زیادہ بہتر ہے، وہ تو بدر میں شریک ہو چکے. یہ ان کی سوچ تھی. کہا تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو سراسر ایک بہتان ہے. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ نہیں لا سکے. یعنی جن لوگوں نے الزام لگایا، حضور نے ان سے گواہ مانگے ہوں گے اللہ کے حکم سے، تو گواہ کہاں تھے؟ کوئی نہیں. اس طرح سے جھوٹی کی تو بنیاد اٹھائی گئی. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. وہ گواہ پیش نہیں کر سکے تو خیر یہ ان کے جھوٹا ہونے کی بات کافی یا قانونی، لیکن اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ پکڑتا. کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم نے یہ کیا حرکت کی، کہ کیا کوئی زبانیں اگلتی رہیں. اس کے بعد فرمایا کہ زبانیں جو کچھ ایک دوسرے کو دہراتی رہیں، تم نے اس کو ہلکا سمجھا. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے یہ. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کیوں نہ کہا تم نے جب تم نے اسے سنا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے یہ تو بہتان عظیم ہے. یہ ہے وہ برات حضرت عائشہ کی کہ جس کو انہوں نے بہتان کے طور پر آپ کا لگایا تھا. قرآن کریم اور پروردگار آپ کی طرف سے فرما رہے ہیں ھذا بہتان عظیم، یہ ہے وہ بہت بڑا بہتان. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. اس کے بعد پھر معاشرتی احکام دیے گئے، یعنی آپ کی پاک دامنی کا اعلان کر دیا گیا. جن ظالم لوگوں نے یہ حرکتیں کی تھی ان پر حد قذف جاری کی گئی. یہ معاملہ ختم ہو گیا اور مدینے میں سکون پیدا ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ یہ تو ایک واقعہ ہو گیا تھا، تو جو واقعہ ہو جائے تو پہلے اس کی سزا بیان کی گئی کہ جب ایسا واقعہ ہو جائے تو میں سزا کیا دینی ہے ظالم. اب وہ احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ جس پر عمل کرنے سے یہ واقعات پیش نہیں آ سکتے. تو اس کے لیے 2 باتیں قرآن کریم نے زور دے کر کہی ہیں کہ ایسے واقعات پیدا اس وقت ہوتے ہیں جب معاشرے میں حجاب اور نقاب کی پابندی نہیں ہوتی، جب آزادانہ اختلاط ہوتا ہے، مرد و زن کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے. تم اس کو روکو. کہ یہ حجاب کا حکم دیا گیا اور اس کا حکم پہلے سورہ احزاب میں آ بھی چکا تھا، اس کو دہرایا. مزید کچھ احکام دیے کہ یہ اس طرح کے اس وہاں یعنی زنا کی نوبت پہنچتی ہے جہاں عورتوں مردوں کو آزادانہ ملنے کا اور باہمی تعلقات پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے. وہ ایجوکیشن ہوگی، بازاروں میں کھوا سے کھوا چھلے گا، کندھے سے کندھا ٹکرائے گا، پارکوں میں اکٹھے سیر ہوگی، اکٹھی ملازمتیں ہوں گی. ہر چیز جب اکٹھی ہوگی تو پھر ظاہر ہے قرآن کہتا ہے کہ اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اس لیے پہلے تو ایسے احکام دیے. دوسرا یہ کہ نوجوانوں میں ظاہر ہے کہ صفری جذبات زیادہ جلدی ابھرتے ہیں اور ان کو جلدی صلاحیت دکھائی جا سکتی، وہ جلدی اسے آگ پکڑتے. اسے ضروری ہے کہ جب نکاح کی عمر کو بچے یا بچیاں پہنچے تو ان کا نکاح کرو. وہ آزاد ہوں جب بھی، اور اگر تمہارے گھر میں غلام یا لونڈیاں ہوں تو ان کے بھی نکاح کی فکر کرو. یہ 2 کام کرو گے تو اس سے معاشرے میں ایک تطہیر کی فضا پیدا ہوگی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں مت داخل ہونا. حتی تستأنسوا، حتیٰ کہ تم ان سے انس پیدا کر لو. یعنی جن سے تمہارے، یا یہ دوسرے بعض ترجمہ کیا گیا حتیٰ تستأذنوا، تا وقت ہے کہ تم ان سے اجازت طلب کرو، کہ تم درانہ وار بغیر پوچھے، چاہے تمہارے اپنے رشتہ دار ہوں، ان کے گھروں میں نہیں جا سکتے. ان سے جاؤ تو اذن لے کے جاؤ، اور اس کے لیے مستقل حضور نے حکم دیا کہ باہر دروازے پر ناک کرو یا آواز دو. اندر سے اگر اذن دیا جاؤ 3 دفعہ اجازت مانگو، اگر اذن اندر سے آواز نہ آئے تو واپس چلے جاؤ.
اور اگر وہ کہیں کہ اس وقت ہم نہیں مل سکتے، برا مت مناؤ، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ سلام بھی کرو۔ یہ ایک مستقل قانون دیا جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اس لیے کہا پہلے اجازت طلب کرو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اس گھر والوں پر سلام بھی کہو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، تو تم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تا وقت کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہاری زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر۔ ہاں، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ، البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو، مثلا دکانیں ہیں، ہوٹل ہیں، سرائے ہیں، یا مثلا ہاسٹل ہیں، تم وہاں جاؤ، تو وہاں اگر تمہیں واقعی تمہارا اس سے کوئی تعلق ہے اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو، تو وہاں تم بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ تو ہے اجازت، پہلے اجازت لو، اور اگر اجازت لے لو اور اجازت مل جائے تو اب بھی منہ اٹھائے ہوئے غیر مہذب لوگوں کی طرح دانت نکالتے ہوئے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ، بلکہ اس کی تہذیب سکھائی گئی۔ کُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، چونکہ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ ڈرائنگ روم الگ ہو، سٹنگ روم الگ ہو، ہر بیڈ روم الگ ہو، ملی جلی سی ان کی معاشرت تھی، ایک بڑا کمرہ، دو کمرے، ایک بڑا صحن، اس میں زیادہ عورتیں بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں۔ اس لیے کہا تم جب ان گھروں میں داخل ہو تو اپنی نگاہیں جھکا لو۔ کہ مومنوں سے کہیے کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، صرف جھکانا ہی نہیں، جھکانے سے مراد کیا ہے؟ بچانا۔ اس لیے کہ جھکانا کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی اندر داخل ہو اور آنکھیں بند کی گر جائے کہیں چوٹ کھا کر، مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ نظر پڑتی ہے، آدمی جلدی سے پھیر لیتا ہے، مقصود تو نظر بچانا ہو تاکہ نظر کی حفاظت کی جائے۔ اور وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، کہ جائیں تو نہایت پاکیزہ جذبات کے ساتھ، ادھر دیکھنے کی، تانگ جھانک کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ گھروں میں ظاہر عورتیں بھی ہوں گی۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ خبردار ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں، یعنی تمہارا کوئی عمل بھی اللہ سے، اللہ کی نگاہوں سے بچا ہوا نہیں، وہ تو باخبر ہے۔ اس لیے ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے تمہارے اندر خاندانی نظافت اور طہارت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہی حکم عورتوں کو بھی دیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، کہ باہر سے آنے والا اندر آئے یا وہ باہر نکلے تو وہ بھی اپنی نظریں مردوں سے بچائیں، وہ بھی چہروں کو نہ گھور کے دیکھیں، اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، اپنے جذبات کو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے بناؤ سنگار کو نہ دکھائیں۔ انہیں اگر ہاتھوں میں فرض کریں زیور پہن رکھا ہے تو ہاتھ کھلے رکھنے کی اجازت ہے، لیکن زیور کو نمایاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی وہ کوشش یہ کریں کہ اس کو بھی چھپا کے رکھیں، اپنی زینت کو، اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو اس میں ظاہر ہو جائے۔ اس لیے کہ مثلا کہیں ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے تو نبض دکھانی ہوگی، یا اور کچھ چکر آنا پڑتا ہے تو ہاتھ ظاہر ہوں گے، تو اول تو یہ کہ ایسی بناؤ سنگار کیا نہ جائے، لیکن اگر ہو تو وہ تو ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو ظاہر کیا نہ جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، دوپٹہ جو ہو اس طرح اس کو لپیٹا ہو اپنے سینوں پر۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں مگر یہ خاص رشتے ہیں جن کے سامنے تمہارے ہاتھوں میں اگر زیور پہنا ہے، چہرے پہ زیور پہنا ہے، تو تم زیور سمیت ان کے سامنے آ سکتی ہو، وہ دیکھ لیجئے کون کون سے رشتے ہیں، وہی رشتے ہیں جن کو ہم محرم رشتے کہتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کے سامنے اس طرح زینت آرائی نہیں ہو سکتی، اور چہرہ تو ہے ہی سراسر زینت، اس لیے اس کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ یہ تو آپ ممکن ہے وہ کبھی وہ اشتہار دیکھا ہو، مجھے نہیں معلوم اب آتا ہے یا نہیں، کبھی شاید آیا کرتا تھا، کہ ایک خاتون اب سامنے وہ لکس سے اپنا چہرہ دھوتی،
اور چہرے کو صاف ستھرا چمکا کر اس کے بعد کہتی ہے کہ لفظ ہم اس طرح اس لیے استعمال کرتی ہیں تاکہ ہمارے چہرے میں رونق آئے اور حسن آئے، اس لیے کہ لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کی اصل جگہ جس پر ہمیشہ نگاہیں جا کے ٹھہرتی ہیں وہ عورت کا چہرہ ہے، وہی اصل زینت ہے۔ اسے فرمایا کہ تم اپنی زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے سوائے ان رشتوں کے، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ شوہر، باپ، الا لبعولتہن وآبائہن وآبائی بعولتہن وابنائہن وابنائی بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن، آخر آیت تک کہ شوہروں کے سامنے، باپ کے سامنے، شوہروں کے باپ کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، شوہروں کے بیٹوں کے سامنے۔ شوہروں کے بیٹے سے مراد ہو سکتا ہے یہ دوسری شادی ہو، پہلی شادی سے دوسرے بچے ہوں، لیکن وہ بھی بیٹے ہیں۔ اسے بھائیوں کے سامنے، بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، اسے او بنی اخواتہن، بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے سامنے، جو عورتیں اجنبی ہیں اور جن کے سیرت و کردار کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ کس کو معاش کی ہیں، تو ان کے سامنے بھی نہیں۔ تو دیکھیے کس طرح کے احکام دیے گئے، اور آگے پھر مزید احکام دیے گئے، خاص طور پر دن کے وقت ان اوقات کے بارے میں جن میں عام طور پہ آرام کا وقت ہوتا ہے، اور عورتیں یعنی صبح، دوپہر اور شام۔ اس وقت منع کیا گیا کہ چھوٹے بچے بھی، یعنی جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، نابالغ، وہ بھی اجازت لیے بغیر نہ جائے، اور دوسرے لوگ تو ظاہر ہے اجازت لیے بغیر کسی وقت بھی نہیں جا سکتے۔ یہ سورت سراسر معاشرتی احکام سے بھرپور ہے، اور اس میں گھروں کی نظافت اور دل و دماغ کی اصلاح کا وہ پیغام دیا گیا ہے کہ جس سے بہتر کسی پیغام کا تصور نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔